कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला चांदनी पहले ज़माने में। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबुदाने में। दी मुस्लिम सोशल सब कमेटी के जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस मौके पर हज़रत मौलाना शब्बीर आलम मज़बाही ने पुरमग़ज़ तकरीर की और उन्होंने न सिर्फ तालीम पर ज़ोर दिया बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात के मुबारका के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने अपने इस तकरीर में क्या कुछ कहा। इससे पहले नात ख्वाह के प्रोग्राम भी किया। प्रोग्राम का आगाज़ नात तिलावत कलाम पाक से शुरू हुई। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى। सोशल सब कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रियाजुल हक शमसी साहब ने इस प्रोग्राम की निजामत की और बखूबी इसे निभाया। शहरों से भी अच्छे हैं और यहाँ पे चीज मरमाने ए मौत तू अभी रुक जा उस वक्त चली आना। तू अभी रुक जा उस वक्त चली आना। सरकार हो और हम हो सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। किस्मत से गुज़र जाए। अस्सलाम वालेकुम। जिनको सरकार बुलाते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। या रसूल अल्लाह 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 या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आका की सनाख्वानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। जाना मैं ख्वाना
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچھ تاخیر ہو گئی، لیکن اللہ اور رسول کا ذکر تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مہینہ کی قید نہیں ہے۔ ہم مہینے کے اعتبار سے ہم لوگ ایک جشن کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن ہم شروع کرتے ہیں وہی مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ یہ بہت ہی مخصوص جلسہ ہے، اور اس جلسے کا بیان ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے۔ نور عالم بھائی تو کانسٹیٹیوشن دیکھے ہوں گے، چند مخصوص جلسے ہوتے ہیں جن کا ذکر ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور اس کو ہم کو کرنا میرے لیے وہ لازمی بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ تو ذکر شہادت ہو یا ربیع الشریف کا یہ جلسہ میلاد النبی ہو، یا پھر 26 جنوری ہو، 15 اگست ہو، یہ سب ہمارے کانسٹیٹیوشن پروگرام سے۔ اقبال ٹیگور نظم پر جو پروگرام ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل پروگرام ہے۔ تو اگر کوئی تاخیر ہو گئی تھی تو میں نے کوشش کی کہ تاخیر ہو یا جو بھی ہو، خیر و برکت کے لیے کوئی بھی ماحول ایک جیسا لگتا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اس دن کے مناسبت سے ہوتا ہے تو اچھا ہے، لیکن ہوتے اتنے جلسے ہوتے ہیں اور ہمارے علماء کرام اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، اور تو ایک مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے۔ تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اطمینان سے کریں گے، تو اطمینان ہوتے ہوتے یہ وقت آ گیا۔ بہرحال اس کا ہونا بھی یہ وقت ضروری تھا، اور یہی وقت اس کا تعین بھی تھا کہ آج کے دن ہو۔ تو لیکن آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں تو میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہ چلی جا رہی ہیں، معصوم بچوں کی موت ہو رہی ہے، تو بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو حوصلہ دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ جنگ میں ایک ایسی طاقت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا یہی ہوگا، تو آج وہ منظر سامنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کی توفیق دے، اور صحیح طریقے سے وہ اللہ کی غیبی مدد ان کو ملے، تاکہ وہ اپنے حوصلے اور عزم کے مطابق جو کچھ بھی کر سکے کریں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ سب کمیٹی کے چیئرمین جناب نظر الاسلام صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت کے پیش خدمت پھولوں کا گل پوشی کریں۔ اب جس گھڑی کی انتظار تھی الحمدللہ وہ گھڑی آ چکی ہے۔ آپ علامہ حضرت مولانا محمد شبیر عالم مزوائی صاحب سے آپ اندیز ہوئیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة لكل مسلم ومسلمة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی۔ رفیقان گرامی، پہلے اگر کیا کہتے ہیں جنت کا دروازہ اگر کسی کو کے لیے کھلے گا تو وہ امت محمدیہ ہوں گے۔ سب سے پہلے جو شفاعت کے حقدار ہوں گے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اس طرح سے بہت بڑی جماعت جو صف کی لگے گی، تو سب سے بڑی جماعت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوگی۔ تو غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت کی بنیاد پر جو ہے ہمارا اور آپ کا درجہ بے پناہ بلند فرمایا ہے۔
تو دوستان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو ہمارے اور آپ کے اوپر احسان جتلایا ہے۔ اب تھوڑا سا اسی حوالے سے میں آگے چلنے کی کوشش کروں گا، جو مجھے حکم ہوا ہے کہ تعلیم پر ہلکی سی گفتگو کچھ میں اس میں شامل کر دوں۔ جو میں نے آج اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، بس اسی فکر کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ابھی پیدا نہیں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود نہیں ہے، ابھی تخلیق آدم بھی نہیں ہے، مٹی کو گوندا بھی نہیں گیا ہے، مٹی کو لایا بھی نہیں گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے کہا، اے فرشتوں میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو ایسوں کو دنیا میں پیدا کرے گا جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے؟ ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ انسان کے آنے سے پہلے، انسان کے وجود سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں قوم جن کو بسایا۔ چنانچہ آپ جب آیت کریمہ پڑھیں گے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انس کو میں نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، تو سب سے پہلے تذکرہ کس کا ہے؟ جنوں کا ہے۔ تو جنوں کو پہلے، جیسے کہ آپ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں نا، حکم کیا ہے کہ صفا سے شروع کیجئے، مروہ پہ ختم کیجئے، یہی نہ ہے؟ الٹا بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صفا کا تذکرہ فرما کر کے پہلے صفا سے جانے کا حکم فرما دیا۔ تو اسی طرح سے وما خلقت الجن والانس میں دلیل یہ ملتی ہے کہ چونکہ اللہ نے تذکرہ جنوں کا پہلے کیا ہے تو پہلے جنوں کو بسایا، تو انہوں نے خون ریزی کیا تو وہ ویرانے میں بھگائے گئے، وہ بات اپنی جگہ پر۔ اسی مزاج کو، اسی ذہن کو رکھ کر کے جو ہے فرشتوں نے عرض کیا، قالوا تجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، مقصد تھا کہ اللہ آخر انسان کو بھیجنے کی حکمت کیا ہے۔ اس لیے کہ فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، وہ رب کے کسی قول پر اعتراض کرنے کی جرات کر بھی نہیں سکتے، اور نہیں، لیکن حکمت کیا ہے وہ جانے۔ لیکن چاہے حکمت جانے، چاہے کچھ بھی جانے، اتنا تو ضرور ہے کہ انسان وجود میں نہیں آیا ہے لیکن اس پر انگلی تو ضرور اٹھی ہے۔ کیا وہ بھی ایسا کریں گے؟ کیا وہ بھی ایسا کریں گے؟ کیا وہ بھی خون ریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے؟ آگے چل کے آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انسان کو اگر وہاں پہ اس کی عظمت اور اس کی برتری کو جو دکھایا ہے، وہی ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے اور حاصل کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر پروردگار عالم نے کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها، آدم کو تمام اسماء کی چیزوں کا نام سکھا دیا۔ قرآن پاک پہلا پارہ، اب 2-3 صفحہ جب الٹیں گے تو پورا واقعہ آپ کو ہی مل جائے گا، پوری آیت کریمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء کا نام سکھا دیا، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کو سکھا دیا ہے۔ اور سکھانے کے بعد پھر انہی چیزوں کو ثم عرضهم علی الملائکہ، کہ اب اس کو جو ہے پیش کیا فرشتوں کے اوپر کہ فرشتوں اب تم یہ بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں۔ باقی ہے تجھے اللہ، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا، جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ، ان کے نامے کو بارے میں بتاؤ، ان کے کارناموں کے بارے میں بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اسماء کا نام بتا دیا، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان کا ابھی وجود ہوا ہے، سوال ہوا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عظمت اور برتری اگر عطا فرمائی ہے تو وہ علم کے ذریعے عطا فرمائی ہے. علم کے ترقی سے، علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پہ ان کی عظمت کا اظہار ہوا، اور ایسا اظہار ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. استاد سے تعلیم حاصل کیا، محنت کیا، مشقت کیا، پڑھا لکھا، پڑھا رہا ہے، جاب کر رہا ہے، دوسرے کو تعلیم دے رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے تعلیم کا سلسلہ، اس کا نام چلتا رہتا ہے. تو فانی زندگی کا سبب باپ ہوتا ہے، اور بڑوں کی زندگی اور باقی زندگی کا سبب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ استاد. تبھی تو میں آج ایسے ہی مطالعہ کر رہا تھا تو پھر ایک شعر میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیڑھا میڑھا ہو جائے کہ ایک طرف پوچھ پتا دوجے کھڑے گوبند کاکے لاگو پائے، گرو ترے بلہاری جاؤں گوبند دیے بتائے. کبیر داس نے کہا ہے نا کہ ایک طرف جو ہے کیا کہتے ہیں کہ استاد کھڑے ہیں اور ایک طرف جو ہے باپ کھڑے ہیں. اب پہلے میں کس کو چوموں، کس کے ہاتھ کو ملاؤں، کس کو احترام کروں؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے میں استاذ کے ہاتھ کو چوموں گا، استاذ کے پیر کو چوموں گا، اس لیے کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے، باپ کا مزاج، باپ کی عظمت کیا ہے، احترام کیا ہے، بتانے والا تو یہ گرو ہی ہے، استاد ہی نے ہم کو بتایا ہے. تو دوستان گرامی، ضرورت ہے کہ آج کے اس بابرکت مجلس سے ہمیں اور آپ یہ درس لے کر کے اٹھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان تمام کا ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. حضور کے صدقے جملہ انبیاء کرام، ازواج مطہرہ، شہداء اسلام، غازیان اسلام، مجاہدین اسلام، جملہ بزرگان دین، اولیاء کاملین رضوان اللہ، بالخصوص سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز علیہ، جملہ بزرگان دین، اولیاء کاملین کے ارواح کو نظر کرتے ہوئے خاص کر کے پروردگار عالم مسلم انسٹیٹیوٹ اور اس کے اطراف کے تمام جگہوں کو جو وقف کرنے والے لوگ ہیں، جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، جو دنیا سے گزر چکے ہیں، مولا ان کے اراکین، ان کے صدور، ان کے تمام لوگ خدمت کرتے کرتے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا ان تمام ارواح مومنین مومنات کو نظر قبول فرما لے. مولا ہم سب کے والدین کریمین دوست احباب جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے روحوں کے سال ثواب قبول فرما لے. مولا الہ العالمین ان تمام مرحومین مومنین مومنات پر اپنا فضل فرما دے. مولا کرم فرما، گناہ و خطاؤں کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبروں میں رحمت انوار کی بارش فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم الہ العالمین جو لوگ بھی یہاں شریک ہیں مولا، دامِ دل میں سخن جو مدد کر رہے ہیں، جو تعاون ہے مولا، پروردگار عالم الہ العالمین قوم مسلم کی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں مولا تو خوب جانتا ہے. پروردگار عالم ان سب کے بازوں میں قوت پیدا فرما دے. مولا ان کے کارکردگی کو قبول فرما، اس میں نیت کے ساتھ کم کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما. الہ العالمین جو بھی ٹوٹے پھوٹے کام ہو رہے ہیں مولا اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما دے. مولا الہ العالمین اس سے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. مولا سرمایہ حیات بنا دے. مولا ہم میں جو بیمار ہیں صحت و توانائی عطا فرما، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا الہ العالمین سب کمیٹی اور جتنے بھی لوگ یہاں کے اراکین ہیں، جو لوگ بھی بڑے محبت کے ساتھ اس بزم کو نہیں تمام بزم کو سجاتے ہیں مولا ان پر خصوصی فضل و احسان فرما دے. مولا انہیں اجر عظیم عطا فرما دے. مولا ان پر ان کے بال بچوں کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما. الہ العالمین جو بچے بچیاں طالبہ طالبات یہاں بیٹھے ہیں مولا پروردگار عالم ان سب کے نیک جائز مرادوں کو پوری فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، ان کے قوت حافظہ میں اضافہ فرما دے. مولا الہ العالمین آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، بہتر سے بہتر علمی عملی کامیابی عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی